السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو برائٹ شیڈوز. دس از یور ہوسٹ شہزاد ڈیڈی. برائٹ شیڈوز میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب شعیب احمد صاحب. شعیب احمد صاحب ایک ایمیننٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. ہی ہیز بین ورکنگ فار سو لانگ ان دی انڈسٹری ایز ویل ایز فرمس. اب انہوں نے اپنی ایک دوبارہ سے انٹرپرینیورشپ جرنی اسٹارٹ کی ہے. آئیے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے اسپیشلی وقت نکالا. شعیب صاحب، آپ پہلے بھی شو میں آئے تھے وین یو ور پارٹ آف SSGCL as as company company secretary. secretary. Yes. Now you have gone into some kind of entrepreneurship journey. I've recently resigned from Swiss Southern Gas Company and joined UHY Hassan Naeem and Company as Director Business Development. And اس کے علاوہ بھی آپ کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں نا on your entrepreneur journey جو جی، اس کے علاوہ جو پلانس کے اندر ہے وہ ایک ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی بنانے کا پلان ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اس کو بھی پراپر لانچ کر دیں. اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے نا کافی اب چیزیں اپڈیٹ بھی ہو رہی ہیں اور ایک جو ہے نا اس کے اوپر فوکس بھی آتا جا رہا ہے ورلڈ اوور بھی اور پاکستان میں بھی. تو اس ایریا میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کنسلٹنسی کی گنجائش ہے. تو وہاں پہ بھی جو ہے نا کچھ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس پہ بھی جو ہے نا کوئی کمپنی جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں گے فار پرووائڈنگ کنسلٹنسی آن دس پرٹیکولر ٹاپک. اچھا، مجھے آپ سے کچھ چیزیں سمجھنی ہے. میرا سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ تو ہوگا کہ جو پروفیشن ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، یہ دنیا بھر میں ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس پہ پریکٹس کرتے ہیں. جی بالکل. میجورٹی یا تو پریکٹس کرتی ہے یا 50-50 ریشو ہوتا ہے کہ 50% لوگ جو ہے وہ انڈسٹری میں چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہم نے نمبرز دیکھے تھے، آئی کیپ کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی، اس میں اراؤنڈ 80+% جو ہے وہ نوکری پیشہ ہے. جی بالکل ایسے. اور 15% یا اس سے تھوڑا سا اوپر جو وہ لوگ ہیں جو اس میں انٹرپرینیورشپ جرنی میں جاتے ہیں. بالکل. سو ایسا کیوں یہاں پہ ریشو ڈفرینٹ ہے دنیا بھر سے؟ کیا ہمارے یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں لوگ اس لیے نہیں آتے کہ ان کو اپنی پریکٹس کرنی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, ناؤ ان یور لیٹ 40s یو ہیو ڈیسائیڈیڈ فار پریکٹس یا انٹرپرینیورشپ جرنی، جبکہ آپ نے اس سے پہلے کافی عرصہ جو ہے وہ نوکری میں گزارا ہے. تو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ یہ جو ریشو، اور پھر اب جا کے آپ کو سمجھ میں آئی کہ آپ کا جو اصل جرنی ہونا چاہیے دیٹ شوڈ بی انٹرپرینیور. یہ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. وہ جہاں تک پروفیشن کا آپ کا تعلق ہے وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ورلڈ اوور اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ آلموسٹ یہی ریشو ملتا ہے. اس میں جو بالکل سامنے کی ایگزامپلز ہم UK کی اور انڈیا کی دے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آلموسٹ 50% پریکٹس میں، 50% آپ کو انڈسٹری میں ملیں گے. اچھا، پاکستان میں بھی جب یہ پروفیشن 61 میں آیا تو رجسٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے تھے. جی. تو وہ موسٹلی جو ہے وہ آپ کی پریکٹس کے اندر ہوتے. تو انہیں کو جو آپ کے انیشیل جو آپ ممبرز جو آئی کیپ کے ہیں تقریباً 300-400 لوگ تھے، وہ سارے رجسٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ہی کنورٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سچویشن جو ہے نا کہ پریکٹس کے اندر کام کرنے کی، یہ تقریباً آپ دیکھیں گے نا 70s mid 70s اراؤنڈ 80s تک آپ کو ملے گا کہ پریکٹس میں کافی لوگ ہوتے تھے. یہ ٹرینڈ جو ہے نا اس کے بعد ایک دم سے جو ہے نا چینج ہونا شروع ہوا ہے. جو مجھے جو وجہ سمجھ آتی ہے اس کی کہ ہے کہ آپ کی جو GDP گروتھ ہے، ظاہر ہے کہ اکانومی اس حساب سے آپ کی جو نا ڈیولپ ہو نہیں سکی. ڈیولپ جب نہیں ہو سکی تو اس کا امپیکٹ ظاہر ہے پریکٹس پہ بھی آتا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کے یہاں جو مانیٹری ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں جو سروسز کا جو ریوارڈ ہوتا ہے ان ٹرمز آف فی، وہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ کافی کم ہے ان کمپیریزن ود ادر کنٹریز. ریوارڈ فار پریکٹسنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان ٹرمز آف فی فار دیئر سروسز. تو یہ شاید ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے پھر گریجولی سوئچ کرنا شروع کیا انڈسٹری کی طرف. اچھا، انڈسٹری میں بھی اس پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو گیپ تھا. آپ کے پاس اس پیریڈ میں لمس تو تھا ہی نہیں. صرف شاید ایک IB ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا جو کہ ایگزیکٹوز جو نا پرووائڈ کرتا تھا انڈسٹری کو. وہ گیپ تھا جس کو جا کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے فل کیا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کا اسکل سیٹ جو تھا فائنینس کا، ٹھیک ہے، اور انڈرسٹینڈنگ بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دی ٹیکس لاز اینڈ کارپوریٹ لاز، ڈیفینیٹلی اس نے آپ کو ایک ایج بھی پرووائڈ کیا. دو کہ اب ہم دیکھتے ہیں آج اور آج سے 10 سال آگے کا اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وہ اسکل سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے. وہ ٹورڈز IT جا رہا ہے، ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے. تو اگین اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اگر اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو پھر جو نا آپ دیکھیں گے کہ پھر ایک نیا ٹرینڈ. اچھا، رہی بات اس کی کہ میں نے
لیٹ 40s کے اندر کیوں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو تھی وہ تھی اسٹیگننسی، کہ میں ایک ہی رول میں جو ہے نا جو ہے تقریباً 15-16 سال سے میں کام کر رہا تو مجھے پرسنلی جو ہے نا وہ چینج ہے. مجھے لگتا تھا کہ جیسے لرننگ جو ہے نا میری وہ اب ایک کنفائن ہوتی جا رہی ہے، ایک بہت ہی لمیٹڈ ایریا آف پروفیشن. تو اس ایک ریزن یہ تھا کہ اس کو چینج کیا جا سکے. تو وہ اسٹیگننسی سے تھوڑا جو ہے نا کو ختم کرنے کے لیے پھر ارادہ کیا کہ دوبارہ پروفیشن کی طرف آیا جائے، پلس یہ کہ کچھ ایسے بھی کام کیے جائیں جو اس سے پہلے میں نے شاید جو نا اتنے فوکس کے ساتھ نہیں کیے. جیسے میں بھی آپ کو انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جی. اور تیسری چیز یہ کہ مجھے جو اب جس طرح سے چیز گورنمنٹ کا فوکس آتا جا رہا ہے نا، آپ اگر آپ دیکھیں تو اسٹرکچرل جو ہے نا چینجز اور ریفارمس کے اوپر فوکس ہوتا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اگین آپ دیکھیں گے شفٹ پروفیشن کی طرف، کہ جس میں آپ کے پاس کام بھی ہوگا اور مانیٹری ریوارڈ بھی جو ہے نا وہ کافی بہتر ہوگا پروفیشن کے اندر. تو ایک دوبارہ سے آپ شاید اتنا ڈراسٹک تو نہیں ہوگا کہ 85% جو ہے نا پروفیشن میں، لیکن وہ جو 15% ابھی پروفیشن میں لوگ ہیں وہ شاید 20-25% تک آپ اگلے کچھ سالوں میں دیکھیں گے کہ دوبارہ سے سوئچ ہوگا. پرسنلی واٹ آئی لائکڈ از کہ آپ نے اس ایج میں ایک ڈیسائیڈ کیا اور آپ نے سوچا کہ مزید ایکسپلور کریں، جس میں آپ نے کہا کہ اسٹیگننٹ ہو گئے تھے تو آپ دوبارہ سے آپ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. سو آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ کانگریچولیٹ یو. نا مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اور بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کسی سی ایف او رول میں، کسی ہیڈ آف آڈٹ رول میں یا کسی اور رول میں اپنے آپ کو ابھی اس وقت اسٹک دیکھ رہے ہوں گے ان دیئر 40s اور ان دیئر 50s، بٹ وہ یہ ہمت نہیں کر پاتے کہ وہ کسی انٹرپرینیورل جرنی یا پریکٹس کی طرف آئیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ میں ہیں یا آپ نے سوچا؟ آپ کے لیے بھی ڈیسیجن آسان تو نہیں ہوگا نا، ظاہر ہے فیملی بھی ہے اور ایک پرٹیکولر ایک اماؤنٹ آ رہی ہے، سے ملینس آف روپیز کی آپ سیلری ہر مہینے لے رہے ہیں، اور وہ اچانک سے چھوڑ کے دوبارہ سے جانا اٹس اے ٹف ڈیسیجن. دوسرا کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا اس ایج میں، جبکہ عام طور پہ لوگ اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی مزید کوئی 10-12 سال رہ گئے، لیٹس پلان فار دا ریٹائرمنٹ، کے پینشن بھی ملے اور چیزیں بھی ملیں، خاص طور پہ گورنمنٹ جابس میں. تو وہ کیا ایسی چیزیں ہیں، کوئی فیکٹرز ہیں دیٹ کین ہیلپ اس ان آور مڈ کیریئر، جس پہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ اپنا کیریئر سوئچ کرنا؟ دیکھیں پروفیشنلس میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو کی ٹریٹ مجھے لگتا ہے نا، ادر دین جو اسکل سیٹ ہوتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے، ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، فیئرلیس تو ہونا پڑتا ہے آپ کو، فیئرلیس ہونا پڑتا ہے. اور ریئل لائف کی جو آپ نے کوشچن کیا ہے، ایگزامپل دوں جو میرا ڈسکشن ہوتا تھا جس وقت میں سوئی گیس میں روم میں بیٹھتا تھا ان چیزوں پہ کولیگس کے ساتھ، تو میں ان کو اپنے روم کی جو ونڈو تھی اس پہ کھڑا کر کے انہیں کہتا تھا کہ باہر دیکھو، یہ گاڑیاں آ جا رہی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کمرے سے باہر بھی ایک زندگی ہے، لوگ جو ہے نا کوئی جابس بھی ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ مت سوچو کہ آپ سلیو بن جاتے ہیں اس سیٹ کے. یہ جیسے آپ نے اس کو ریفر کیا کہ مانیٹری بینیفٹ جو آپ لے رہے ہوتے ہیں، تو فیئرلیس جب آپ ہوتے ہیں نا تو ذرا اس سے بیونڈ جا کے سوچنے کی آپ میں ہمت بھی ہوتی ہے، پلس یہ کتنی کریج ہوتی ہے کہ آپ چھوڑ سکیں. میرا اگر آپ کیریئر دیکھیں، میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں 2004 میں تھا اسٹیٹ بینک میں، جی ٹریجری بیک آفس کو ہیڈ کر رہا تھا، انفیکٹ فرسٹ سپروائزر تھا. میں نے وہ جاب چھوڑی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آئی کیپ میں میں رہا 10 سال تک، ٹھیک ہے، میں نے لیڈ کیا 4 سال آئی کیپ کو. اس کے بعد بھی ٹھیک ہے اتنی کرش کہہ لیں یا وہ تھا کہ نہیں، اس میں چینج کرنا چاہیے، کچھ نیا کرنا چاہیے. سوئی گیس 6 سال، اب اس طرف آئے. تو وہ فیئرلیس تو آپ کو ہونا پڑتا ہے. اگر آپ سلیو بن جائیں گے اس پیسے کے یا اس پوزیشن کے یا اس سیٹ کے، ٹھیک ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، دوسرا میرا ماننا یہ ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہم زیادہ فوکس کارپوریٹ کا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گھر میں بھی ہوتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا، جن کو جو نا کوچنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹریننگ ڈیولپمنٹ کی بھی، اور ایک رول ماڈل کی بھی. وہ آپ کے ہوتے ہیں بچے اور آپ کے سراؤنڈنگ میں جو کزنز وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ کو جو نا ایز اے رول ماڈل دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب جب سے میں نے یہ چینج کیا، جب سے مجھے اپنے بچوں کے اس میں بھی جو نا ایک بڑا میجر چینج دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا سوچنے کا انداز، ان کا خرچ کرنے کا انداز، ٹھیک ہے نا، تو وہ سارا کچھ چینج ہوتا جا رہا ہے. تو ایک ٹریننگ ڈیولپمنٹ کا اسپیکٹ وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس ایج میں بھی
जो है ना वो फाइट करने पे तैयार है, ठीक है। तो एक नई ज़ील के साथ जो है ना एक ज़ीलस एटीट्यूड जो है ना वो डेवलप होता है आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं ना, खासकर जो यंगर जनरेशन होती है। ये तो आपने बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया। चैलेंजेस भी तो आते होंगे आपके सराउंडिंग में, आपके दोस्त, इवन आपकी मतलब आई डोंट नो अबाउट यू स्पेसिफिकली बट जनरली योर स्पाउस, और जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, इवन कुछ लोग जो मतलब अभी यंग जनरेशन में उनके माँ बाप वो नाराज़ भी तो हो रहे होते हैं ना कि बेटा तू तो इतनी अच्छी जॉब कर सकता था, तुझे तो इतने पैसे मिल रहे थे, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये सब छोड़ छाड़ के जो है वो एक मतलब कौन सा कीड़ा काट रहा है। बेगम जो है वो तो 24 साल से जानती हैं। हाँ, उन्होंने 2 साल पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी अब बस होने वाली है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब सुकून से बैठो, 6 महीने साल जो ना आराम करो, ओके, कोई परेशानी की बात नहीं है, और री एनर्जाइज करो अपने आप को। नए आइडियाज़ माशाल्लाह तुम्हारे पास जो ना हर वक्त भरमार रहती है, उनको थोड़ा डिसिप्लिन करो और नया काम शुरू करो आराम से। ये मतलब प्योर एन एक्सेप्शन के जैसे मुझे तो 2 साल लगे फिर भी डिसीजन लेने में, वो 2 साल से कह रही थी। सो यू आर ब्लेस्ड एक्चुअली, वेरी वेरी। बट आई डोंट थिंक कि जो मेजोरिटी है वो इतने ब्लेस्ड होंगे कि जिनमें घर वाले खुद से इतना सपोर्टिव हों। एम आई राइट? मतलब ऐसा होगा जनरली कि नॉर्मली जनरली जो जिससे भी मैं बात करता हूँ ना, विद वेरी वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, लोग इतनी हैरानगी का इजहार करते हैं कि अरे नौकरी छोड़ दो, ठीक है ना। वो ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं आपको अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी लग गई है जानलेवा किस्म की। तो भाई नौकरी तो छोड़िए, काम करना नहीं छोड़ा, ये फ़र्क है ना। नौकरी छोड़िए, मैंने काम करना नहीं छोड़ा। तो मैं काम तो कर रहा हूँ। जब मैं काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है ना वो जो घर का खर्च चलाने के लिए जो आपका पैसा है वो ठीक है, थोड़ा सा आपको परेशानी रहेगी, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला वो आप जो ना किसी तरह रेस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, बीच में आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप, बल्कि मैं इसको थोड़ा बेसिक से शुरू करता हूँ। जो हमारी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके बाद फिर MBA करते हैं, CA करते हैं, आपकी जो प्रोफेशनल स्टडीज़ है। क्या आज भी हम प्री 1970 प्री 1980 की चीज़ें नहीं पढ़ा रहे? स्कूलिंग सिस्टम जो मैंने अपने ज़माने में जो स्टडीज़ की थी, से मैट्रिक सिस्टम में, मेरा तो ख्याल है आज भी वही पढ़ाया जा रहा है, मामूली सी कोई इक्का दुक्का चेंजेस होंगी। इसी तरह से जब हम लोग CA में आए 24 साल पहले, इनफैक्ट आप उससे भी पहले से आए, तो उस वक्त की स्टडीज़ और आज में कोई मेजर चेंज मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एटलीस्ट मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐड हो गए, कुछ मज़ीद चीज़ें आ गई, बट कोई मेजर कोई पैराडाइम शिफ्ट मुझे नहीं लगता। ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हमें कोई दुनिया भर में हमें चाहिए हो कि ICAW ने ये कर दिया, नाउ आई हैव टू अडॉप्टेड, ACCA ने ये कर दिया प्रोफेशनल में, और इवन हमारे जो मैट्रिक इंटर में है तो हमारे पास तो इतना भी मवाद नहीं है कि हम इवन वहाँ तो हम ऐसा भी नहीं करते कि O लेवल या A लेवल से कुछ कॉपी पेस्ट करके अपने सिलेबस को चेंज कर दें। कैसे देखते हैं ये, और आगे आने वाली नस्लों के लिए? हमने तो चले किसी न किसी तरह अपना गुजारा कर लिया, हाउ अबाउट द फ्यूचर जो इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है? एजुकेशन सिस्टम को जितना मेरी नॉलेज है उसमें, जब मैं यूरोप के साथ कंपेयर करता हूँ पाकिस्तानी सिस्टम को, जो मुझे जो बहुत बड़ा गैप जो दिखता है ना अब ख़ासकर, वो है कि आपका जो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम जो था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म होता जाए। कराची में तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना वो बिल्कुल एलिमिनेट ही हो चुका है सारे उससे। अच्छा, ये सारा जब मैं स्पेशली गवर्नमेंट को रेफर इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो स्किल गैप एनालिसिस आपको कंटिन्यूसली करना होता है हर स्टेज के ऊपर, वो चाहे स्कूलिंग हो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या प्रोफेशनल लाइफ हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो कम्प्लीटली वो एरिया मुझे कम्प्लीटली मिसिंग नज़र आता है। नहीं, आज भी तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ाया जाता है ना? पढ़ाया तो जाता है, लेकिन जो आपने बात की ना उसको अपग्रेड कैसे किया जाएगा। अच्छा, एक ब्रेक का टाइम हो गया है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद ये डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड।
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے شعیب صاحب آپ بتا رہے تھے گورنمنٹ کے ایجوکیشن سسٹم پہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ والا سسٹم ہے وہ آلموسٹ وی آر ڈن وتھ دیٹ. جس یہاں کراچی میں ہم رہتے ہیں، کراچی حیدرآباد کا تو جو میں دیکھتا ہوں کہ آلموسٹ جو ہے نا وہ ختم ہی ہو چکا ہے. آپ کا سارا 90-95% بچہ جو اس شہر کا ہے وہ تو پرائیویٹ اسکولس میں جا رہا ہے. گورنمنٹ کا امپورٹنٹ کس لیے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے ریسورسز بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کیومولیٹیو آپ نالج بھی ہوتی ہے اپڈیٹڈ، تو وہ یہ کام کر سکتی ہے کہ اس کو کہ اگلے 10 سال میں، 15 سال، 20 سال میں آج جو بچہ میٹرک کرنے جا رہا ہے اس کی نیڈ ہوگی کیا، یا وہ بچہ جو آج پہلی دوسری کلاس میں ایڈمیشن لینے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میٹرک جب کرنے آئے گا تو اس کو کیا چاہیے ایجوکیشن کے اندر. تو یہ ساری چیزیں تو مس ہی ہو گئی نا. ایک پرانا ایک سلیبس ہے جو آج تک چلا رہا ہے، اس کے اندر اگر چینجز آئی بھی ہیں کچھ، اور جو لاسٹ مجھے یاد پڑتا ہے بہت ہی کچھ کنٹروورشل قسم کی چینجز آئی تھیں، وہ شاید مشرف صاحب کے ٹائم پیریڈ میں آئی تھیں. ادروائز تو مور اور لیس وہی پرانا سلیبس ہی آپ جو ہے نا آج تک فالو کر رہے ہیں. تو کسی بھی لیول پہ ٹریننگ نیڈ انالیسس، ایجوکیشن نیڈ انالیسس نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، نہ پرائمری میں ہے نہ لیٹر اسٹیج. ایون آرگنائزیشنس میں بھی میں دیکھتا ہوں سکسیشن پلاننگ کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے نا، ٹریننگ نیڈ انالیسس اس کے ساتھ ہی پریپیئر کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی آبجیکٹیوز جو ہے نا کلیئرٹی کے اندر نہیں ہوتے. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو آلموسٹ 1-8 سال رہ گیا ریٹائر ہونے میں ان کو، اور وہ کمیونیکیشن اسکلس کی آپ جو ہے نا انہیں ٹریننگ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب ہائی لائٹ کیا گیا تو باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے، فورس کیا جاتا ہے کہ نہیں جی کرانے کا یہ پرپس تھا. تو آرگنائزیشنس میں ایک تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آرگنائزیشنس اور جو آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں یہ انٹائرلی ڈسکنیکٹیڈ ہے. ڈسکنیکٹیڈ ہے کہ آرگنائزیشن نہ ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، بالکل، کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں تو آپ آگے اپنے سلیبس میں یہ ساری چیزیں ڈالیں تاکہ ہم اپنے پاس جب وہ ہمارے پاس جاب کے لیے آئے سو ہی از پریپیئرڈ فار دیٹ. بالکل. اور جو نہ آپ بات ایجوکیشن کریں، انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں ان کی طرف کہ آپ کو کیا چاہیے. یہ جو آپ بات کریں اس کی آخری اگزامپل جو اس ملک میں مجھے دکھتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، شاید اور بھی ہو، میری نالج میں نہ ہو، وہ ہے لمس. ہاں، لمس کو فارم کس لیے کیا گیا تھا؟ اسی اسپیسیفک پرپس کے لیے کیا ٹو گیا. کنیکٹ انڈسٹری اینڈ اکیڈمیا. بالکل، کہ ان کو پتا تھا کہ ہماری نیڈ ہے کیا، ہمیں کیسا بچہ چاہیے، ٹھیک ہے، اسی لیے لمس بنایا گیا تھا. اوکے. وہ یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ ہیومن ریسورس ان کو اسکلڈ کہہ لیں یا نالجبل ہیومن ریسورس ان کو پرووائڈ کر سکے. ادر دین لمس. اور کسی حد تک آئی بھی آپ کے پاس بتائیں کہ بزنس کے اندر کتنے ایسے ایگزیکٹو لرننگ کے کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں، یا کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں کہ باقاعدہ آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں، اپنی نیڈ انہیں پتہ ہوتی ہے ایگزیکٹلی. یہ پرابلم آلموسٹ ہر جگہ میں دیکھتا ہوں کہ ٹریننگ تو ڈیفینیٹلی بہت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیولپمنٹ کی ہم بات بھی کرتے ہیں، لیکن آبجیکٹیوز جو ہے نا آپ کے مسنگ ہوتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ایک شخص جو ہے وہ پڑھ کے سے آپ کی طرح سی اے کر کے اس نے آرگنائزیشن جوائن کر لی، فار ایگزامپل ایس ایس ٹی سی جوائن کر لی انیشیل لیول پہ، اب تو اس کا صرف سی پی ڈی ہوگا نا، کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا کنٹینیوئنگ پروفیشنل ایجوکیشن. اب تو ذمہ داری شفٹ ہو گئی امپلائر کی طرف، مزید ایجوکیشن کی، مزید کوچنگ کی، مزید ٹریننگ کی، ٹھیک ہے. ایک لیول تک تو وہ آ گیا کہ سی اے کر لیا، ایک بیسک ایجوکیشن ہے، بیسک یہ چیزیں آتی ہیں، فائنینس اسٹیٹمنٹ وغیرہ وہ بنا لیتا ہے. اب وہاں سے اس کا ذمہ داری ہو گئی آرگنائزیشن. آرگنائزیشنس کتنی سنسیئر ہے اپنے جو نیو ہائرس ہیں، ریکروٹس ہیں، ان کی ٹریننگ کو لے کے. اور یہ سوال اس لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے کروڑوں کے بجٹ تھے، کووڈ کے دوران 90-95% تو یوز ہی نہیں ہوئے. سو جو بجٹ چل رہا تھا وہ پتہ نہیں کیوں چل رہا تھا، وہ شاید پہلے سے لوگ چل رہے تھے کہ یہ اتنا بجٹ ہے، ہر سال 10% انکریز کے بعد ایک پرٹیکولر پوائنٹ تک پہنچ گیا. دیر واز نو کانسیپٹ آن کہ ایکچوئل نیڈس کیا ہے، اور زیرو بیس بجٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیڈ ہے اور اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے، یہ نیڈ ہے یہ پیسے چاہیے، ایسا کچھ نہیں تھا. اور یہ آرگنائزیشنس ایکسپوز ہو گئی. کووڈ نے جہاں بہت ساری اور چیزیں ایکسپوز کی، ٹریننگ کو بھی ایکسپوز کر دیا. اگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ نہیں، وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں کووڈ میں البتہ تھوڑا سا یہ اسپیکٹ بھی تھا کہ ہم کووڈ سے پہلے جو موڈ آف ٹریننگ تھا نا وہ فزیکل زیادہ تھا. ٹھیک. اگر 100% نہیں بھی تو ایٹ لیسٹ 80-85% فزیکل ہوتی تھی، 10-15% جو ہے نا آپ یہ زوم بیسڈ یا ٹیکنالوجی جو ہے نا ٹریننگ کے اندر آ چکی تھی.
کووڈ کے بعد کووڈ کے پیریڈ میں ہوا یہ کہ آلموسٹ انیشیل ڈیز میں تو آلموسٹ 100% ہی جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ٹریننگ شروع ہو گئی. تو بجٹس بھی اس طرح سے یوز, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کاسٹ جو ہے نا آپ کی کم آپ کی انکر ہو رہی تھی اس کے اندر. ایک چیز دوسرا کہ ٹریننگز بھی جو ہے نا, جو نئی ٹریننگز کی اپرچونیٹیز بھی جو ہے نا وہ کافی انیشلی پہلے 6-8 مہینے میں تو آلموسٹ ہم نے دیکھا تھا کہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا, انکلوڈنگ ٹریننگز بھی نہیں ہوتی. ایک ریزن یہ بھی تھا اس کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گریجولی جو ہے نا وہ ایک ہائبریڈ ماڈل تو اسٹارٹ ہو گیا. یہ مجھے لگتا ہے یہی کہ ٹریننگ کی جہاں تک بات ہے نا کہ اس کے اندر فزیکل انٹریکشن مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو 100% یا سگنیفیکنٹ پرسنٹیج جو ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ٹریننگ پہ نہیں ہوگی. آپ کا یہ ماڈل دوبارہ فزیکل والا پھر جو نا تھوڑا ایوالو ہو کے دوبارہ سے اپنی جگہ. کتنی حد تک ٹریننگ نیڈ انالیسس ہوتی ہے؟ نہیں, کتنی حد تک یہ ہوتا ہے کہ سال کے شروع میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی, اینڈ میں یا مڈ آف دا ایئر آپ جا کے انالائز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اس میں سے یہ ٹریننگ ہو گئی, مزید یہ ریکوائرڈ ہے. But just for the sake of filling some forms, ٹھیک ہے, companies are doing this training need analysis with very few exceptions of good companies, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسرا میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اگر آپ نے بجٹ یوز نہیں کیا سے 90%, اگلے سال جب آپ نے بجٹ بنایا تو آپ نے بجٹ میں بھی نہیں ڈالا اس کو. ٹریننگ نیڈ پہ ایک اسپیکٹ اور ہوتا ہے, ٹریننگ نیڈ انالیسس کرنا, پلس اس کے اوپر آپ پھر پورا آبجیکٹیو سیٹنگ کے بعد پروگرامس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, انڈیویجولس کو ایکسپوز کرتے ہیں ان ٹریننگس پہ. اس کے بعد کا اسٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ایویلویٹ کرنا, ٹھیک ہے نا, فالو اپ. وہ تو میں دیکھتا ہوں کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ آلموسٹ جو ہے نا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور اگر ایگزسٹ کرتا بھی ہے نا تو وہ اگین جسٹ فار دی سیک آف پریپیئرنگ ڈاکیومنٹس اینڈ یو نو فلنگ اپ دی فائلس. تو یہ جو پورا ایکو سسٹم ہے اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں چل رہا, سیریس ڈسرپشن چاہیے. ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کا پورا جو ایکو سسٹم ہے, اٹ ریکوائرز ٹو بی چینج فار دا بیٹر. بالکل. کیسے اسٹارٹ کریں, اور ہمارا کیا رول ہے, گورنمنٹ کا کیا رول ہے, کیا کیسے لوگوں کو بتائیں, ایون کارپوریٹس کو ایجوکیٹ کریں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو سمجھائیں کہ یو نیڈ ٹو انالائز کہ انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. گورنمنٹ کو بھی بیچ میں لائیں, کیونکہ مین ابھی بھی جو سلیبس ہوتے ہیں تو پرائیویٹ اسکولس تو ہیں, لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بک بورڈس ہیں, جیسے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. اور ایون اگر آپ کو وہ پرائیویٹ ہے وہ بھی ہیں, آپ کے مٹیریل ہیں, آکسفورڈ بکس کا سسٹم ہے, دے آلسو نیڈ ٹو بی ایجوکیٹیڈ آن دا ٹریننگ نیڈ انالیسس. کیسے اس پورے ایکو سسٹم کو آپ دیکھتے ہیں کہ وی کین پلے سم پارٹ ہیئر؟ دیکھو, ایکو سسٹم میں جب میرا ذہن جو ہے نا ہمیشہ جاتا ہے بیسک سے نا, آپ کو میں تو میٹرک سے اسٹارٹ کرتا ہوں پھر پروفیشنل لائف تک کمپلیٹ آتا ہوں. میرا ماننا ہے کہ چینج کرنا ہے نا, اگر میجر چینج لے کے آنا ہے تو وداؤٹ دی ڈائریکٹ انوالومنٹ آف دی گورنمنٹ, اور سیریس انوالومنٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ شاید آبجیکٹیوز ہم کچھ تو اچیو کر لیں لیکن میجر جو ہے نا آپ کچھ اچیو نہیں کر پائیں گے اس کے اندر. تو اچھا, گورنمنٹ کی بھی ہم دیکھتے ہیں ظاہر لمیٹیشنس ہیں, تو بیسٹ جو مجھے لگتا ہے نا کہ کیا جا سکتا ہے وہ کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کوئی ماڈل ڈیولپ کیا جائے, جس کے اندر جو اچھے کارپوریٹس ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے, پلس یہ کہ گورنمنٹ کے لوگ, ایجوکیشن کے لوگ, تاکہ کیونکہ کارپوریٹ کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کی نیڈ ہے کیا. ٹھیک ہے, آپ کے ملک کے اندر کچھ گروپس ہیں جنہوں نے 10 سال پہلے ڈائیورسفیکیشن کے اوپر جو ہے سوئچ کیا, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو 10 سال پہلے بتا سکتے تھے کہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آج آپ کے ملک کے اندر سیمسنگ جو ہے نا اسمبل ہونا شروع ہو گیا ہے موبائل, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے اگلے 5 سال میں کیا ہونے والا ہے. اس گروپ کے ہو سکتا ہے اور بھی کوئی پلان ہو, اور کوئی نئے گروپس جو ہے نا ڈیولپ ہو رہے ہوں انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ. اسٹارٹ اپس کی آج بڑی بات ہوتی ہے, تو اسٹارٹ اپس کے لیے جو نیسیسری اسکل سیٹ چاہیے کیا وہ آپ کے پاس موجود ہے, کس طرح جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی جو اگلے 5 سال میں کس طرح گرو کر کے کس طرف جانے والی ہے. الیکٹرک کارز آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, 10 سال بعد یہ پیٹرول پمپس اسی حالت میں ہوں گے یا یہ چارجنگ سینٹرز ہوں گے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری ایگزامپلز ہیں بیسکلی فیوچر کی نا, تو اس پہ بات ہونی چاہیے, اور آپ کے بچے کو جو آج اس پہ کام کریں گے تو 5 سال 7 سال 10 سال بعد کہیں جا کے جس وقت وہ ٹائم ہوگا تاکہ وہ صحیح جگہ جا کے فٹ ہو سکے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو آ گیا
کہ اس نے کرنا کیا ہے فیوچر آپ کے 10 سال 15 سال بعد, اور آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے, سامنے دکھ رہی ہے, سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس وقت آپ کو جو پروفیشنل ہے اس میں کیا چاہیے, دین اس وقت جو پروفیشنل کو چاہیے اس کو آپ بیکورڈ انٹیگریٹ کریں گے کہ اس کو انٹرمیڈیٹ میں کیا پڑھانا ہے, اس کو اسکول میں کیا پڑھانا ہے, یہی ہے نا. لیکن یہ جو بیکورڈ ہے کہ آبجیکٹیو کو لے کے اس کو بیکورڈ ورکنگ کرنا, اس وقت کوئی کام نہیں. بیکورڈ انٹیگریشن کا جو ماڈل جو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے, ڈیولپ بھی کرنا ہے اور اس کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ بھی کرنا ہے, اپ گریڈ بھی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب تو دنیا جو ہے نا 2-3 سال کے اندر 4 سال کے اندر اتنی چینجز آ جاتی ہیں, تو کنٹینیوسلی اس کو اپڈیٹ بھی کرنا ہے آپ نے. مجھے ایک چیز بتائیے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں یہ سارے کام آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک ہوتے ہیں؟ میرا ماننا یہ کہ ہوتے ہیں. دیکھو ہوتے ہیں جبھی تو جو جس طرح کا جو آئی پی ماڈل انہوں نے ڈیولپ کر لیا اپنی اکانومی کے لیے, کس طرح کر لیا, اور ڈیولپ بھی ہوتے ہیں, پلس یہ کہ پھر وہ جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں وہاں سے پک بھی کرتے ہیں. آئی ٹی کے اندر تو بے شمار ایگزامپل ہیں, گوگل کی ایگزامپل آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, انڈین کو لے جا کر کے ہیڈ کر رہا ہے گوگل کو, تو وہ یہ ماڈل بھی بڑا اچھا انہوں نے ڈیولپ کر لیا. تو اگین یہ چیزیں آتی ہیں کلیئرٹی آف تھاٹ سے, ٹھیک ہے. وہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہوگی تو پھر یہ چیزیں آٹومیٹکلی جو نا فٹ ان ہونی شروع ہوتی ہیں نا, لیکن وقت آنے پہ ہوتی ہیں. گوگل کو آج سے 10 سال پہلے شاید ضرورت نہیں تھی, آج اس کو لگا کہ نہیں جی دا بیسٹ پرسن فار دی جاب شوڈ بی فرام انڈیا, ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے اسکل سیٹ کی بیس پہ اس کو لیا ہے, لیکن کچھ تو انڈیا نے بھی کیا ہوگا نا اس بچے کے ساتھ, کہ وہ 10 سال 15 سال بعد کیریئر میں جا کے جو ہے نا وہ گوگل کو ہیڈ کر رہا ہے. دیکھیے انڈیا کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ پوری دنیا میں موجود ہے, ہمیں اتنا ایکسیس نہیں ہے, ہم مشکل سے چند کنٹریز میں. دوسرا, ہم ایون جب ہم سی اے بھی کرتے ہیں, کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں, تو شروع میں جو پچھلے اگر آپ 10 سال 15 سال پہلے دیکھیں تو ہماری جو پیکیجز یہاں تھے, انڈیا کے پیکیجز یہاں پہ تھے. اب وہ ڈفرینس اتنا رہا نہیں ہے. اچھا, وہ اس لیول پہ انڈین گھستے چلے گئے, آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا. ہم یہاں تھے, ہم مہنگے تھے اس وقت, ہمیں بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے, لیکن ہم بہت تھوڑے سے اکا دکا لوگ رہ گئے, ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح سے ہم انٹر بھی نہیں کر پائے. لیکن ہوا یہ کہ انڈینس کا جیسے بات ہو رہی ہے, تو انڈینس نے جو ریلیونٹ اسکل سیٹ چاہیے تھا وہ ڈیولپ نیکسٹ 5 ایئرز اور 10 ایئرز میں, وہ انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا, آپ نے نہیں کیا, تو آپ ارریلیونٹ ہوتے چلے گئے, وہ ریلیونٹ ہوتے چلے گئے. آئی ٹی کی اسکل سیٹ ابھی بھی کوئی انڈیا میں $150 بلین کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی. پاکستان کی جب $2 بلین کے آس پاس ہوئی ہے تو ہم نے بڑا چلانا شروع کر دیا ہے کہ مطلب ہم بڑا فخر سے آپ کہتے ہیں کہ $2 بلین ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے, وچ از نتھنگ. وہ بھی ہم بڑا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک پہنچ گئے کیونکہ یہاں بھی نہیں تھے. میرے لیے بڑا جو حیرانگی کی بات تھی جب مجھے یہ پتا چلا کہ انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ سے $150 بلین ایئر کی, اور سعودیہ کی آئل ایکسپورٹ سے $139 بلین ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ کیا. اچھا, انڈیا نے جب اس پہ جب بیسکس بہتر کرنی شروع کی, یا انہوں نے ایٹ لیسٹ ڈیزائر شو کی کہ ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کمپنیز نے آ کے وہاں انویسٹ بھی کرنا شروع کیا نا, ٹی این ڈی پہ بھی انویسٹ کرنا شروع کیا, ہیومن ریسورس پہ بھی کرنا, اس لیے کہ انہیں دکھ رہا تھا کہ یہاں سے فیوچر کی ہیومن ریسورس جو ہے نا انہیں ملے گی. اچھا, مل رہی ہے انہیں. آج بھی دنیا بھر کے ٹاپ برانڈس انڈیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ان کی بہت ساری جو بیک آفس فنکشنز ہیں انکلوڈنگ اکاؤنٹنگ اینڈ آئی ٹی, انہوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. اس کے ایڈوانٹیجز ان کمپنیز کو بھی ہے کیونکہ ان کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. اگر وہی اسکل سیٹ اگر وہ سے امریکہ میں یو کے میں ہائر کرتے ہیں تو بڑا مہنگا ہے, انڈیا میں ہائر کرتے ہیں تو ان کو ریلیٹیولی بہت سستا بھی پڑتا ہے, اور جو وہاں پہ کوالٹی اویلیبل ہے وہ بڑی ہائی کوالٹی ہے, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. بالکل. تو اکاؤنٹنگ سروسز اور آئی ٹی کی سروسز اس کو بیسٹ مل رہی ہیں, اس سے انہوں نے اپنے سیٹ اپ اپنی کمپنیز انڈیا میں رکھی ہوئی ہیں. پاکستان میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. دنیا کے ٹاپ برانڈس آپ دیکھ لیں, ہارڈلی اگر کوئی ہوگا تو کوئی لائجن آفس ہوں گے یہاں پہ, بٹ پراپر ان کی کمپنیز یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. جو تھے وہ بھی جا چکے ہیں, بینکس بھی جا چکے ہیں. اسٹرکچرل ریفارمس پہ پھر بات آ جاتی ہے آپ کی, تو دیکھیں نا ذرا آپ کا جی ڈی پی گروتھ ٹارگیٹس آپ نے ریوائز کیے. اچھا, ایک اور چیز, انڈیا میں یہ انہوں نے دنیا سے اوپن ہوئے 90s میں, وہ پوری دنیا کے لیے بند تھے. ٹھیک ہے, گاڑی بھی وہ صرف ماروتی ہی ہمیشہ سے ملتی تھی, چھوٹا آدمی ہو بڑا آدمی ہو, ماروتی کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں بنتی تھی. 90s میں وہ اوپن ہوئے ہیں. ہم شروع سے جب سے بنے تھے ہم پوری دنیا کے لیے اوپن تھے. ہمارے یہاں دنیا بھر کے بہت بڑے بڑے بینکس اور انسٹیٹیوشنس تھے, جو اب ان میں سے 90-95% لوگ جا چکے ہیں. تو ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہم اوپن تھے,
اور اب جا کے ہمارے یہاں پاس انسٹیٹیوشنز ہیں. وہ 90 میں انہوں نے شروعات کی, اب دنیا کی جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں وہاں موجود ہیں. اس پہ میں آپ سے جواب چاہوں گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ناظرین. جی بریکس پہ جانے سے پہلے ہم کمپیئر کر رہے تھے انڈین اکانومی جو اوپن ہوئی 90s میں, اور اب جا کے وہ پوری دنیا کی کمپنیز انڈیا میں موجود ہیں, اور انڈیا کے بہت ساری ایکسپورٹس آئی ٹی کی اور اکاؤنٹنگ سروسز کی دنیا بھر کو ہے. پاکستان 1947 سے جب سے بنا تھا وہ دنیا کے لیے اوپن تھا, اور پہلے وقتوں میں ہمارے یہاں دنیا کے ٹاپ برانڈس موجود تھے جو آہستہ آہستہ کر کے یہاں سے جا چکے ہیں. کیسے کیا کمپیریزن دیکھتے ہیں, خاص طور پہ ہم جو ایجوکیشن اور ٹریننگ کے ایکسپیکٹ کو لے کے بات کر رہے تھے؟ دیکھو جو پہلا اسپیکٹ ہے مجھے تو وہ زیادہ اکانومی سے ریلیٹ کرتا ہے, تو دو چیزیں جو میں ریفر کرنا چاہوں گا. ایک تو ڈاکٹر عشرت کی جو بک ہے گورننگ دی گورنیبل آئی تھنک, اس میں انہوں نے جو سارا وہ بیسڈ آن سرٹن ریسرچ ایسپیکٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ 1992 وہ سال تھا کہ جہاں پہ بیوروکریسی میں جو آپ کے 47 آنورڈ سے بیوروکریسی میں پرانے جو لوگ تھے سینئر لوگ, وہ ختم آلموسٹ جو ہے نا وہ ختم ہو گئے 90%. ٹھیک ہے, نئے لوگوں نے ان کی جگہ لے لی. ان کی بات سے جو میں سمجھا وہ کہتے ہیں کہ جی جو سیزنڈ لوگ تھے جو پارٹیشن کے بعد سے جنہوں نے ٹیک اوور کیا بیوروکریسی میں اس ملک کو, ٹھیک ہے, ان کا جو مائنڈ سیٹ بھی الگ تھا اور اسکل سیٹ بھی الگ تھی ان کی, ٹھیک ہے, اور ان کی جو اپروچ جو تھی نا وہ بھی بڑی ڈفرینٹ تھی. ایک کوالٹی کے جو لوگ آپ دیکھیں گے نا, تو ایک تو اسپیکٹ مجھے یہ دکھتا ہے. دوسرا یہ افغان وار کے بعد جس طرح آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو نا فلکچویٹ ہوتی رہی نا, ابھی بھی آپ دیکھیں نا ریسنٹلی بھی نیگیٹو میں جانے کے بعد ابھی بھی 4% کی 4.5% کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی اکانومی نے تھوڑا ریوائیو کرنا شروع کیا تو ہیٹ اپ ہونی شروع ہو گئی. وہ فوراً آپ کو جو انٹرسٹ ریٹ امپورٹس آپ کے اوپر چلیں دو کہ وہ امپورٹس کا امپیکٹ آ گیا ایکسپورٹس میں انشاءاللہ اگلے 4-6 مہینے میں آپ کو آنا لگے گا. لیکن ابھی تو کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریشر آ گیا نا آپ کے, تو ہم تو بیسک اسٹرکچر اس سے ہی ابھی نہیں نکل سکے. جیسے کوئی اچھا کام کرنے بھی جاتے ہیں تو اس کا جو سائڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے نا وہی ہانٹ کرنے لگتا ہے. تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے جو گیپ جو وائڈن ہوا, یہ تو ریسنٹ, یہ تو بڑا جو نا لیٹسٹ ایگزامپل سامنے. بلکہ محمد علی طبا کا میں ایک آرٹیکل پڑھا رہا تھا, انہوں نے اسپیشلی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اگر آپ یہ اسٹرکچرل چینجز پالیسی ریفارمز نہیں کریں گے, اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے, تو یہی ایشوز آپ فیس کرتے رہیں گے. تو مجھے جو لگتا ہے نا کہ وہ یہ اس کا بڑا ریزن جو ہے نا وہ آپ کا یہ جی ڈی پی اسپیکٹ بھی ہے کہ جہاں پہ انڈیا جو ہے نا البتہ اس چیز سے جو ہے نا تھوڑا سا شروع میں پالیسی اچھی تھی ان کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ماروتی بنے گی, ماروتی میں بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی, ٹھیک ہے نا, تو ماروتی آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. فیٹ چلاتے تھے وہ, لیکن ایک ایڈوانٹیج بھی تھا انڈیا کو, وہ تھا پاپولیشن کا. ظاہر ہے کہ وہاں پہ شاید وہ جو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں نا وارا کھا جاتا ہے نا پھر انویسٹمنٹ کرنا کمپنیز کے لیے بھی. پاکستان میں تو انیشلی وہ انویسٹمنٹ وائبل ہی شاید نہیں ہوتی ہوگی کیونکہ نمبرز ہی آپ کے اتنے کم تھے. تو یہ سارے اسپیکٹ ہیں. بہرحال اب یہ لگتا ہے اس گورنمنٹ کا کم از کم جو مجھے جہاں سے میں دیکھتا ہوں ایٹ لیسٹ یہ ریفارمز کی تو بات کر رہے ہیں, اور شاید 1-8 سال اور لگے گا تو کافی حد تک جو ہے نا یہ چیزوں کو ایٹ لیسٹ ریفارمز کی حد تک تو یہ جو ہے نا کنٹرول کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میرا اور آپ کا رول بتائیے ٹریننگ کو لے کے, ٹریننگ ایجوکیشن ایگزیکٹو ایجوکیشن, ہم کیا رول اس میں پلے کر سکتے ہیں انڈیویجولس یا ایز این اینٹیٹیز؟ دیکھو شہزاد, میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا, کیونکہ ایک ہر شخص کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا کہ ٹریننگ کہ آپ نے آڈینس کو لے کے اور سامنے کھڑے ہو کے آپ نے باقاعدہ ایک پروگرام ڈیزائن کیا, ٹریننگ امپارٹ کیا آپ نے. میں دوسرا اسپیکٹ جو میں اپنے آپ کو ہمیشہ جب ایویلویٹ کرتا ہوں تو میں ایز اے مینٹور کہہ لیں یا ایز اے کوچ کے طور پہ جو ہے نا مجھے یہ زیادہ آسان لگتا ہے یا مینیجیبل لگتا ہے کہ میں اپنی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کو کوچ کر سکوں. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو آپ نے اتنا آپ کا پروفیشنل کیریئر ہے جس میں آپ نے نالج گین کی ہے, ایکسپیرینس گین کیا ہے, ٹھیک ہے نا,
ڈفرینٹ کلچرس کے اندر آپ نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں آپ کے, ہیں لوکل بھی ہے انٹرنیشنل بھی ہے. تو بیسٹ جو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تو یہ تھوڑا سا مجھے ڈفرینشیٹنگ فیکٹر لگتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی آپ جو ہے نا, لیکن کوچنگ بہرحال ایسی چیز ہے جو آلموسٹ ایون جو ٹریننگ امپارٹ کر رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں تو کوچنگ بھی کر رہا ہوگا نا, کسی آرگنائزیشن میں بیٹھا ہوگا, کسی گروپ میں بیٹھا ہوگا. اوکے, تو اب مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں, واٹ آئی کین ڈو فار ٹریننگ, میں کیا کہاں سے اسٹارٹ کریں, کیسے چیزیں ہیں, یا تو اسی لیول سے اسٹارٹ کریں ایگزیکٹو ایجوکیشن سے دین بیکورڈ جائیں؟ اسٹارٹ کریں میرے خیال سے تھوڑا جو ہے نا کچھ جو آپ کی لیڈنگ آرگنائزیشنز ہیں ایک مکس بیگ کے ساتھ جو نا ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ آپ اسکل گیپ انالیسس ضرور کریں مارکیٹ کا نا, تو تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ مارکیٹ پاکستان کی بھی اور انٹرنیشنل بھی اگلے 5 سے 10 سال میں ایوالو کر کے کس طرف جانے والی ہے. تو جب آپ ٹریننگ امپارٹ کرنے جائیں تو وہ ریلیونٹ رہے, وہ ڈیفینیٹلی آج کے لیے بھی ریلیونٹ ہونی چاہیے ٹریننگ, لیکن جو بھی ٹریننگ اٹینڈ کر رہا ہے اس کو یہ بھی جو نا کنوے کیا جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ ٹریننگ اگلے 2, 3, 4 سال بعد بھی جو نا آپ کے لیے شاید اس سے زیادہ ریلیونٹ ہو. اوکے, ٹھیک ہے نا. تو پروگرام کچھ اس طرح سے, چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ ہم ایک پروگرام کرتے ہیں, آئی بی اے بھی کر رہا ہے اور بھی کچھ انسٹیٹیوٹ سے, فائنینس فار نان فائنینس ایگزیکٹوس. اس ملک میں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ ٹیکنالوجی فار نان ٹیک ایگزیکٹوس, ٹھیک ہے نا, مور لیس آپ نام کچھ بھی اس کا رکھ دیں, لیکن ڈے ان ڈے آؤٹ مجھے آرگنائزیشن میں جو نا ٹیکنالوجیکل اسپیکٹس کے اوپر جو ہے نا وہ میٹنگس پہ بیٹھنا ہوتا تھا, بات کرنی ہوتی تھی. ٹیکنالوجی تو اب ہر کسی کی ضرورت ہے, تو لیکن اب میرے خیال سے اسپیسیفک آپ پرٹیکولر ٹیکنالوجی میں اسٹڈی کرنے کے بجائے ریلیونٹ اسپیشلائزیشن میں آپ جائیں اینڈ دین یو ہیو ٹو ایڈ ٹیکنالوجی. لیکن اب جیسے وداؤٹ ٹیکنالوجی یو آر گوئنگ نو ویئر. مجھے چاہیے ٹھیک ہے, اب ٹیکنالوجی میں کسی اسپیسیفک ٹیکنالوجی میں جانا میرے لیے اگر مشکل ہے, ٹھیک ہے نا, کسی بھی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو اس طرح کے اگر کوئی کورس اگر آپ ڈیزائن کر لیں تو ایٹ لیسٹ آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کر دیں گے نا کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ کی یہ ضرورت ہے تو آپ کے لیے یہ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی فائنینس کی ضرورت ہے آپ کے پاس یہ آپشنس ہیں, ٹھیک ہے. تو نہیں, فار ایگزامپل آپ اپنے پروفیشن میں آپ کو ٹیکنالوجی کیا چاہیے ہوگی فار آڈیٹنگ, آڈٹ سافٹ ویئرز یو نیڈ, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے جو سسٹمز ہیں ڈیسیشن جس کا ورک کر رہے ہیں تو ERP ہے, SAP ہے, اور یو ہیو ٹو بی اویئر اباؤٹ ڈیٹا انالیٹکس, کیونکہ آپ چاہے آڈٹ کریں چاہے فائنینس کریں یو ہیو ٹو لرن, کیونکہ وداؤٹ لرننگ ڈیٹا انالیٹکس یو کانٹ مینیج بگ ڈیٹا. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, ڈیٹا انالیٹکس تو ایسی چیز ہے جو آج کے دور میں چونکہ بگ ڈیٹا کا دور ہے ایوری بڈی نیڈس ٹو نو. ہاں, ایکسپیکٹ کچھ چینج ہو سکتے ہیں کہ کس ڈیٹا انالیٹکس کا کس کو زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا, اینڈ از آلسو اباؤٹ دا پریزنٹیشن, کیونکہ ڈیٹا انالیٹکس کرنے کے بعد یو ہیو ٹو پریزنٹ اینڈ ڈیرائیو سم ریزلٹس اینڈ ٹو انفر سم تھنگ جس پہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہو. تو الٹیمیٹلی تو آپ کو ڈیسیجن میکنگ کا آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے نا. تو یہی پوائنٹ ہے جی, کہ وہ ڈیسیجن میکنگ جو مجھے کرنی ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے مجھے اگر کوئی لیک کرتا ہوں میں کسی اسکل کے اندر, ٹھیک ہے, تو اس طرح کا کوئی پروگرام ہونا چاہیے, ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ جو ڈیسیجن میکنگ میں مجھے ہیلپ آؤٹ کرے. ٹھیک ہے, جیسے ڈیٹا انالیٹکس کی آپ نے بات کی, شاید ہینڈس آن ٹریننگ میں جس کیریئر میں آپ جیسے لیٹ 40s کے اندر, ٹھیک ہے, سینئر پوزیشن پہ بیٹھا ہوں, تو آئیڈیلی میں چاہوں گا کہ میں خود بھی کروں, لیکن اگر نہیں بھی ہو تو میں کوشش کروں گا کہ اپنا جو مڈ ایٹ لیسٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اگر نیچے والا بھی کر رہا ہے بیسک سمجھ کے اور اس کو ہینڈز آن کی ٹریننگ کرواؤں گا, ٹھیک ہے نا, تاکہ ایک کمبینیشن بن سکے. فار ایگزامپل یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ ڈیٹا انالیٹکس بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن اباؤٹ دا بیسک کوڈنگ آف پائتھون وہ آپ کے نیچے والا جونیئر کر لے گا, تاکہ وہ جب چیز لے کے آئے نا تو میری انڈرسٹینڈنگ ہو نا, بالکل انڈرسٹینڈنگ ہو, اور میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں نا. میرا ڈیسیشن میکنگ اگر میری ذمہ داری ہے اور میں ٹائملی ڈیسیشن میکنگ کرتا ہوں اور اسے گائیڈ کر سکتا ہوں. سملرلی سائبر سیکورٹی ہے, آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ بی اویئر اباؤٹ سائبر سیکورٹی, کیونکہ ہمارا جو روزمرہ جو ایون موبائل کا یوسیج ہے اس میں ہم لوگ کتنے رسک سے گزر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ الاؤ کا بٹن جب دبا رہے ہوتے ہیں, ہاں, ٹھیک ہے, یو آر گیونگ ایکسیس ٹو یور ڈیٹا, صرف اس لیے کہ وہ کام مجھے کرنا ہے, اور الاؤ کا بٹن اگر میں پریس کر رہا ہوں تو میرا مائنڈ میں پتہ ہونا چاہیے نا کہ الاؤ کی امپلیکیشنس کیا ہو سکتی ہیں.
پتا ہوتا ہے مجھے نہیں بالکل پتا ہوتا. بہت اچھی ایڈوائس ہے. تھینک یو شعیب صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں اختتام ہوتا ہے ہمارے وقت کا. پھر کسی وقت کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.